نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم اس پر جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. دو سب سے بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی. ایک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور دوسری جو اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم وہ آسمانی مقدس کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے. جب اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کی حفاظت کریں گے تو ذرا سوچو کہ جو قرآن کریم کو پڑھے، اس پر عمل کرے، تو اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت کریں گے. اس لیے ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ کل قیامت کے دن جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا. تو ذرا سوچو کہ قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ہیں، اور اس سے کہا جائے گا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. اور اس سے بڑی فضیلت سنیے کہ فرمایا جس نے قرآن کریم کو پڑھا، حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن 10 ایسے آدمی کہ جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن حافظ قرآن کی سفارش کی بدولت انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اور حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کو سیکھیں، اس لیے کہ سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.